बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमशेर ख़ान है। मेरे वालिद साहब का नाम शुक्रुल्लाह बेग। मेरा ताल्लुक़ इसी गांव से ही है। बेसिकली मैं टीचर हूँ, लेकिन जिस मकसद के लिए आप मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं वो इस गांव के अंदर जो भी हाथ से बनाने वाली चीज़ें हैं, माजी में जो चीज़ें बनाई जाती थी, जिस मकसद के लिए बनाई जाती थी, उनसे थोड़ी सी वाक़फ़ियत आपको दे दूँ। मैंने बचपन से ही इसी काम का आगाज़ किया होगा, जबकि मेरी उम्र मुश्किल से 10 या 12 बरस थी। मुख्तलिफ़ किस्म की टोकरियाँ जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए बनाई जाती थीं, अमूमन 4 या 5 घंटे एक टोकरी बनाने में दरकार होते हैं। ये टोकरियाँ जो आपके सामने रखी गई हैं, ये ख़ास किस्म की टहनियों से बनाई जाती हैं, जिसे हम शीना में शस कहते हैं और उर्दू में इसको बेद कहा जाता है, जिसका रंग सुर्ख होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसनूआत इन टहनियों से बनाई जाती हैं। माजी में ख़ास तौर पर यही टोकरियाँ ही थी जो खेती बाड़ी के लिए या सामान कहीं ले जाना हो या किचन में इस्तेमाल के लिए, या ये जो कुछ हम ड्राई फ्रूट है, फटोर है, या ये मरोड़ कहेंगे, तूत है, इनको सुखाने के बाद इनको स्टोर करने के लिए ये टहनियाँ इस्तेमाल होती थी। तो ये सामने जो चीज़ें आपके सामने नुमाइश के लिए रखी गई हैं, ये चीज़ है, इसको किचन का शक बोलते हैं। ये सिर्फ किचन में रोटी तवे पे पकाने के बाद इसमें रखी जाती है। इसको टोकरी बोलते हैं। ये साइज़ में छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। इनका मकसद फ्रूट खेत से या बाग से फ्रूट घर तक लाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। और ख़ास तौर पर जब मीर साहब को जब कोई ख़ास तोहफ़ा ले जाना होता था फ्रूट की शक्ल में, तो ये टोकरी उसमें इस्तेमाल होती थी, जिसे बहुत इज़्ज़त की निगाह से इसको देखा जाता था। और ये टोकरी अमूमन खेती बाड़ी और इसके अंदर दीगर चीज़ें स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। खेती बाड़ी में खाद ले जाने के लिए और फ्रूट लाने के लिए, इसके अलावा सर्दियों के लिए जब ड्राई फ्रूट महफूज किया जाता था तो इनका इस्तेमाल होता था। और आज भी जैसे माजी में इस्तेमाल होता था, इनकी ज़रूरत जैसे माजी में थी, आज भी इसकी बहुत शदीद ज़रूरत होती है। और लोग मेरे पास आते हैं और ये टोकरियाँ मुझसे बनवा लेते हैं। ये बड़ी टोकरी जो है, इसको हम शीना में फिरनी बोलते हैं। इसको मुकामी ज़बान में फिरनी कहा जाता है। इसका मकसद आजकल इस फिरनी का जो मकसद है वो दीगर जो थैले होते हैं उन्होंने लिया है, इन्होंने जगह ली है इनकी जगह। लेकिन माजी में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बाहर जंगल से या बाग से सूखे पत्ते लाना होता, उस घास को स्टोर करने के लिए, तो इस फिरनी का इस्तेमाल होता था। और जब भूसा बाहर खलियान से भूसा अंदर वो घास के स्टोर तक लाना हो तो इस फिरनी का इस्तेमाल होता था। और ये गोल जो इसको शक कहा जाता है मुकामी ज़बान में, ये अमूमन
اور خاص طور پر خوبانی سکھانے کے لیے اس شک کا استعمال ہوتا تھا. آج کل بھی اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی جگہ آج کل لوگوں نے وہ لکڑی کے وہ ٹرے لوگوں نے بنائے ہیں، تو لیکن اس کا استعمال بھی آج کل یہ متروک نہیں ہوا ہے. یہ شق پہلے میں نے ذکر کیا آپ سے، اس کو کچن کا شق کہا جاتا ہے. اس کو بنانے کے لیے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. ایک سادہ شق ہوتا ہے جو اس پیندے کے بغیر بنایا جاتا ہے، وہ تو 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں تیار کیا جاتا ہے. لیکن اس کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس پندے کا استعمال ہوتا ہے. پندہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو لوگ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. ہتھوڑ سکھانے کے لیے گول شق جو بنایا جاتا ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے کم از کم اس کے لیے بھی 2 یا 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. یہ ٹوکری ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. یہ ٹوکری ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہاں کہاں یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپنے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کو بنانے کے لیے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. جو بڑی ٹوکری ہے، اس کو ہم کھنی بولتے ہیں مقامی زبان میں، اس کو بنانے کے لیے کم از کم 4 یا 5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. اور بڑے ماہر لوگ، بڑے کاریگر لوگ اس کو بنا سکتے ہیں، ورنہ ہر بندہ اس کو بنا نہیں سکتا. بنائے گا لیکن وہ ڈیزائن میں یا تو چھوٹا ہوگا یا ٹیڑھا ہوگا، یا تو اس کے جو ربس ہیں، رب کہا جاتا ہے، یا یہ کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی. اور یہ ٹوکری بھی بڑی مہارت سے بنایا جاتا ہے. ہر آدمی اس کو بنا لیتا. خاص طور پر ہماری یوتھ جو ہے، ان کے لیے یہ ایک کلچر ہے. جسٹ پہلے زمانے میں ہر گھر کا سربراہ جو ہوتا تھا، ہر ایک کے پاس یہ ٹہنیاں ہوتی تھی. اپنی ضرورت کے لیے چیز جو ہے نا، ہر گھر کا سربراہ بناتا تھا. اس کو بنانے کے لیے کم از کم 4 یا 5 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے. 4 یا 5 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ شخص سادہ ساتھ کہا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو چھیل کے، اس کا چھلکا اتار کے اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن یہ سادہ ہے. جبکہ یہ شخص جو ہے، اس کو پندے کے ساتھ بنایا گیا ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ دیدہ ضعیف لگتا ہے. کروڑا آج کل ایک چونکا دینے والی وبا ہے جو پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے. کرونا وائرس جان لیوا نہیں مگر خطرناک ضرور ہے. چند حفاظتی تدابیر جن پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، جن میں ہاتھوں کو بار بار صابن سے کم از کم 30 سیکنڈ تک دھونا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا، یعنی ہر بندے کو دوسرے بندے سے اور تو بتایا جاتا ہے کہ 3 فٹ اگر ممکن ہو تو 3 فٹ سے زیادہ بھی 4 فٹ اور 6 فٹ تک یہ اس کا ڈسٹینس رکھا جائے، فاصلہ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اپنی ناک، منہ اور آنکھوں کو چھونے سے پرہیز کریں. اگر چھونا ضروری ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں صابن سے، تب آپ اپنی آنکھوں اور آنکھوں کو چھو سکتے ہیں. نیز اگر گھر سے باہر جانا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال ضرور کریں. اگر کھانسی ہو تو کھانسی یا بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو فوراً قریبی صحت سینٹر سے رجوع کریں. لاپرواہی کی صورت میں یہ وبا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور جس میں اس وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جسم کا مدافعتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے جسم میں مدافعتی نظام جتنا مضبوط اور توانا ہوگا،
ہم اس وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وبا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم بتائے گئے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر ہم پورا عمل کریں۔ میری جانب سے میرے پاکستانی جو بھی میرے بہن بھائی ہمارے بزرگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں بار بار ان پر سختی سے عمل کریں۔ تمام بہن بھائیوں، میرے یار دوست، تمام ماؤں بزرگوں سے میری گزارش ہوگی کہ جو ٹی وی پر، ریڈیو میں یا اخبارات میں یا دیگر آگاہی پروگراموں میں جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائے جاتے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ترقی دینے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ بہت بہت شکریہ۔